الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، گزشتہ کل یہاں تک سورہ یوسف کی تفسیر آئی تھی کہ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا پھر کنویں میں ڈال دیا جائے، دور دراز علاقے میں پھینک دیا جائے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی، اور آج کی آیت میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ان بھائیوں میں 10 جو بڑے بڑے بھائی تھے، دوسری ماں کی وہ اولاد تھی، ان 10 میں جو بڑا بھائی تھا یہودا ان کا نام تھا، انہوں نے کہا دیکھو یوسف کو قتل مت کرو، یوسف کو قتل مت کرو، تمہارا مطلب تو یہ ہے کہ یوسف سے تمہاری جان چھوٹ جائے، یہ چیز قتل کیے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسا کرو کہ یوسف کو جنگل میں لے جاؤ اور وہاں کوئی پرانا کنواں ملے، کوئی گڈھا ملے تو اس میں ڈال کر کے آ جانا، تو کیا ہوگا، تم قتل کرنے سے بھی بچ جاؤ گے، یہ گناہ تمہارے سر کے اوپر نہیں آئے گا، اور دوسرا دور دراز علاقے میں جنگل میں ان کو ڈال کے آؤ گے تو یوسف واپس تو نہیں آ سکتے کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، 7 سال کے بچے ہیں۔ راستے میں آنے جانے والے جو مسافر ہوں گے پانی وغیرہ لینے کے لیے کنویں کے پاس گڈھے کے پاس جائیں گے، بچے کو دیکھیں گے تو اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں گے، اس طرح تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مشورہ دیا کس نے؟ بڑے بھائی نے، یہودا۔ اور بڑا بھائی سمجھدار ہوتا ہے، گھر کے بڑے بھائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھر کا گدھا کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ گھر کا بڑا بھائی باپ کے برابر کا ہے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو سمجھ لو کہ بڑا بھائی تمہارا باپ ہے، باپ کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہوتا تھا ایسا معاملہ بڑے بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی کو گدھا جو بولا جاتا ہے وہ شاید اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ چونکہ بڑا ہے تو سارے گھر کے کام وہی کرتا ہے، اس کے سارے جو بھائی بہن ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، وہ اتنا بڑے ہوں گے، ان کے بڑے ہو کر سمجھدار ہونے تک یہ گھر کا بڑا بھائی گدھے کی طرح گھر کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، اس لیے لوگ گدھا بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ گھر کا بڑا بھائی وہ باپ کے درجے کا ہے۔ بہرحال تو بڑے بھائی یہودا نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ان کو قتل مت کرو بلکہ لے جا کر جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے
اب یوسف کو الگ کرنا ہے، جنگل میں لے جانا ہے، تو بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ ابھی وہ اجازت لینے نہیں آئے، وہ اجازت لینے آنے سے پہلے ہی ان کے ابا نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ یعقوب علیہ السلام اونچے پہاڑ کے اوپر موجود ہیں اور یوسف علیہ السلام بالکل پہاڑ کے نیچے والے حصے میں ہیں، اور اچانک 10 بھیڑیے آ گئے، 10 بھیڑیے، وولف جس کو بولا جاتا ہے، 10 بھیڑیے آ گئے اور آ کر ان پر حملہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ تو ان میں جو ایک بھیڑیا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ان بھیڑیوں سے۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چلے گئے، چھپ گئے۔ یہ خواب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ صبح ہوئی، وہ 10 لڑکے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 لڑکے، خواب مکمل۔ صبح ہوئی تو 10 لڑکے آئے، آ کر کے کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ اصل میں ان کو جنگل میں لے جانا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کبھی بھی اپنے بیٹے یوسف کو اپنے سے الگ نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر نیکی ہے، شرافت ہے، آئندہ چل کر بڑے بن سکتے ہیں۔ پیشانی سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، بچپن میں ہی آدمی کے پیشانی سے ہی اس کو دیکھ کر کے بصیرت رکھنے والے، جن کے اندر ایک فراست ہوتی ہے، وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کے کیا بننے والا ہے۔ تو پیغمبر کی نگاہ یوسف کی پیشانی پر پڑی تو سمجھ گئی کہ یہ آئندہ چل کر بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ بھائی کھیلنے جاتے تھے تو یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں نہیں بھیجتے تھے، اس لیے انہوں نے آ کر کے کہا اے ابا جان کیا بات ہے، یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو یوسف کے بھائی ہیں، یوسف کے ہم خیر خواہ ہیں، ان کی بھلا چاہنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا، ایسا کیجئے کل یوسف کو ہمارے ساتھ پکنک میں بھیجئے۔ کل ہمارے ساتھ کہاں بھیجنا ہے؟ پکنک میں۔ ہم یوسف کو پکنک میں لے جائیں گے، جنگل میں لے جائیں گے، باغیچوں میں لے جائیں گے، وہاں پر ہم خود بھی کھائیں گے اور یوسف کو بھی کھلائیں گے، اور ٹھنڈی ہوا کھا کر کے کھیل کود کر کے آ جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں 10 بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں، اور وہ 10 بھیڑیے کون ہیں؟ یہی 10 بھائی ہیں، یہی 10 بھائی 10 بھیڑیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے خواب کا مطلب صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ خواب جو ہے آدمی رات میں دیکھتا ہے، صبح اٹھتے ہی پورا ہو سکتا ہے، 40 سال میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ابھی پورا نہیں ہوا، 40 سال کے بعد اور زمانہ گزرنے کے بعد پورا ہوا، وہ آپ کو آئندہ چل کر کے پتا چلے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے رات میں خواب دیکھا تو صبح ہی پورا ہو گیا خواب، صبح ہی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ خواب میں نظر آنے والے جو 10 بھیڑیے تھے وہ یہی تھے،
जो मेरे बेटे को ले जाना चाहते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम ही भेड़िए हो, मेरे बच्चे को मार डालोगे, ये नहीं कहा। अगर ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, फिर वो दुश्मनी और ज्यादा करने लगेंगे यूसुफ के साथ। अभी अगर छोड़ भी देंगे तो बाद में उनको किसी बहाने कत्ल कर देंगे। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो बच्चों, मुझे डर लगता है कि कोई भेड़िया यूसुफ को खा लेगा, इसलिए मैं भेजना नहीं चाहता हूँ। तो वो 10 भाई कहने लगे, अच्छा, हम 10 बड़े बड़े ताकतवर पहलवान मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी में यूसुफ को कौन भेड़िया हाथ लगा सकता? नहीं अब्बा जान, ऐसा नहीं होने वाला है। व इन्ना लहू लहाफिजून, हम उनकी हिफाजत करेंगे, आप नो टेंशन होकर के रहिए, हम यूसुफ की पूरी हिफाजत करेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे को बुलाया, यहूदा को, और कहा, देखो, वादा करो कि मेरे बच्चे को सही सलामत वापस लाओगे और रास्ते भर में उसकी हिफाजत करोगे, उसको खिलाओगे पिलाओगे, कोई तकलीफ यूसुफ को नहीं आनी चाहिए। यहूदा ने कहा, जी अब्बा जान, ऐसा ही होगा, पूरा हम ख्याल रखेंगे। फिर कहा, ठीक है, ले जाओ। अब ले जाने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने अपने कंधे पर बिठा दिया। हाथी के दिखाने के 2 दांत होते हैं, छुपाने वाले चबाने वाले दांत अंदर अलग होते हैं। तो अब्बा जान को दिखाने के लिए भाइयों ने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधे पर बिठा दिया। ऐसा लगता है कि बड़ा प्यार है। अब वो ले जाने लगे तो याकूब अलैहिस्सलाम का दिल रहा नहीं गया, आप भी थोड़ा पीछे पीछे चलने लगे, मेरा यूसुफ जा रहा है। इतनी मोहब्बत थी अब्बा को यूसुफ अलैहिस्सलाम से। पीछे पीछे थोड़ी दूर गए, फिर रुक गए। अब वो लोग आगे बढ़ते गए। जब इतनी दूर चले गए कि अब अब्बा जान की नजर खत्म हो गई, यानी अब नजर नहीं आएंगे। इतना लंबा वो चल करके चले गए और बच्चों ने पीछे मुड़ के देखा, अब्बा जान नजर नहीं आ रहे हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधे से उठा करके जमीन पर पटक दिया। भाइयों ने जो कंधे पर उठा रखा था, उठा करके जमीन पर पटक दिया। अब मासूम से बच्चे हैं, 7 साल की उम्र है, उनको उठाकर जमीन पर फेंकना, इस कदर उनको तकलीफ हुई होगी, चोट आई होगी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा। आज मुझे मारने के लिए मेरे भाई ले जा रहे हैं, उनको इसका कोई ख्याल ही नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये सब मेरे अपने भाई हैं, मुझे खिलाने ले जा रहे हैं, मेरे साथ ये खेलेंगे कूदेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, इस ख्याल से वो जा रहे हैं। अब्बा से दुआएं वगैरह ले करके निकले हुए, लेकिन आने के बाद देखा क्या कि उनको जमीन पर पटक दिया भाइयों। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कपड़ों को कोसते हुए, जहां चोट लगी वहां दबाते हुए, इस तरह बड़े ही दुखे अंदाज में उठे, फिर चलने लगे। अब वो लोग जा रहे हैं तो ये भी पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन चला नहीं जा रहा है। तो यूसुफ एक भाई को आवाज दिए और कहा, भाईजान मेरी मदद करो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद करो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो भाई ने कहा, जो 11 सितारे तूने ख्वाब में देखे हैं ना, उनको पुकार, वो तेरी मदद करें। 11 सितारों को तूने ख्वाब में देखा है, जिसकी वजह से तू हमारे अब्बा के यहाँ बड़ा मकाम हासिल कर चुका है, जा उन 11 सितारों को पुकार ले, वो तेरी मदद करने आएंगे, हम नहीं करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरे भाई को आवाज दी कि भाईजान मेरी मदद करो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं अकेला रह जाऊंगा, तुम्हारे पीछे पीछे मुझसे चला नहीं जा रहा है।
تو اس بھائی نے بھی یہی جواب دیا، اس طرح سارے بھائیوں نے یہی جواب دیا۔ تو بڑے بھائی کو یوسف علیہ السلام نے آواز دی کہ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ نے ابا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر میں، راستے بھر میں اچھا برتاؤ کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے اور خیریت کے ساتھ مجھے گھر واپس لے جائیں گے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں چوٹ ہے، پیروں میں چوٹ ہے، مجھے درد ہے، میں چل نہیں پا رہا ہوں، آپ کم از کم میری مدد کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کے دل میں رحم ڈال دیا۔ تو بڑے بھائی نے کہا، یوسف اب تک تو میرا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا، میرے ہوتے ہوئے تجھے یہ 9 بھائی کچھ نہیں کر سکتے، میرے ہوتے ہوئے یہ 9 بھائی تیرے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، میں تیری حفاظت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے ان کو گود میں لے لیا اور بھائیوں سے کہا، دیکھو تم لوگ یوسف کو قتل نہیں کرو گے، یوسف کو تم لوگ قتل نہیں کرو گے، ان کو واپس لے چلتے ہیں گھر۔ تو بھائیوں نے کہا، اچھا تو بڑا شریف بننا چاہتا ہے، یوسف نے جس طرح ابا کے یہاں مقام حاصل کر لیا ہے، ابا کی محبت یوسف کو حاصل ہو گئی، اسی طرح تم اب ہم سب کو ابا کے پاس پھنسا کر کے مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اگر تم ہمارے راستے میں آڑے آئے تو تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ 9 بھائیوں نے کہا بڑے بھائی کو کہ ہم تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ اب تک تو وہ سوتیلے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اب سگے بھائی کو، بڑے بھائی کو جو کہ باپ کے درجے کا ہے، اس کو قتلنے کا وارننگ دے رہے، تمہیں بھی ہم قتل کر دیں گے، ہمارے راستے میں آڑے نہ آؤ۔ اب یہودا جو کہ بڑے بھائی تھے وہ اکیلے ہیں اور یہ 9 ہیں، سب کے سب طاقتور ہیں، اب کیا کر پائیں گے اکیلے؟ تو انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایک مشورہ تو سن لو کہ یوسف کو قتل مت کرو، قتل مت کرو۔ دیکھو یہاں کنواں نظر آ رہا ہے، اس کنویں کے اندر یوسف کو ڈال دیتے ہیں، کنویں کے اندر سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، وہ اس کو کاٹ لے گا، جو ہوگا ہونے دو، کم سے کم تم تو قتل کرنے سے بچ جاؤ گے۔ یا اگر یوسف کو کنویں کے اندر سانپ نے نہیں کاٹا، بچھو نے نہیں کاٹا، یا پانی میں ڈوب کر یوسف نہیں مرے، زندہ رہے، تو راستے میں کوئی آنے جانے والا پانی کے لیے جھانکے گا، دیکھے گا یوسف کو تو اٹھا کر کے لے جائے گا، اس طرح تمہاری جان چھوٹی جائے گی۔ میں پہلے سے بھی یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ بچے کو قتل مت کرو۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہاں اتنی بات تو تمہاری ہم مان لیں گے، بڑا بھائی ہے، چل۔ یہ کہا اور ایک ڈول لیا، ایک ڈول جو کنویں کے اندر سے پانی سیننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بکٹ، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کو رکھا، جسم کے اوپر سے کرتا نکال دیا، جسم کے اوپر سے کیا کیا؟ کرتا نکال دیا اور ہاتھوں کو باندھ دیا، ہاتھوں کو باندھ دیا اور اس ڈول میں، بالٹی میں رکھ کر کے آدھے کنویں تک اس کو لٹکایا، پھر رسی کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ ڈول بالکل نیچے تک چلا گیا اور وہ لوگ وہاں سے اب واپس ہوئے۔ جب وہ ڈول نیچے گر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جاؤ یوسف کا ڈول نیچے نہیں گرنا چاہیے، یوسف پانی میں نہ ڈوب سکے، جاؤ پکڑو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ڈول کو پکڑ لیا، یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں کے کنارے ایک پتھر نکل آیا، اندر ہی کنویں کے اندر ہی سائیڈ میں ایک پتھر ظاہر ہوا، حضرت جبرائیل نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر پتھر کے اوپر بٹھا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، نظر تھوڑے آ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اس طرح ان کو بٹھا دیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی، وحی بھیجی۔ اگرچہ ابھی آپ پیغمبر نہیں ہیں، نبی آپ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو نبوت والی وحی آتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں آتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی
کہ دیکھو تمہارے بھائیوں نے تمہیں کنویں میں ڈال دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم اتنے بڑے ہو جاؤ گے، اتنے بڑے ہو جاؤ گے کہ اگر تم چاہو گے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکو گے، اور اپنے بھائیوں کو تم بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جنگل میں، اور تم جب بتاؤ گے تو بھائیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم ہی یوسف ہو۔ وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا بھائی مر گیا، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں دل میں تسلی کے لیے وحی بھی بھیج دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیا حملہ کر رہے ہیں، ایک بھیڑیے نے جان بچایا، تو وہ بھیڑیا کون؟ بڑا بھائی، اس نے جان بچائی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا یعقوب علیہ السلام نے کہ وہ زمین میں چھپ گئے، تو سامنے کیا آیا؟ خواب کا مطلب کنویں کے اندر چلے گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب اس طرح مکمل ہو کر کے ظاہر ہوا۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں، وہ تو گھر پہ ہیں، یہ جنگل میں یہ معاملہ ہوا، اب یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے گھر۔ اب واپس جاتے ہوئے ابا جان کو کیا جواب دینا ہے، یوسف کہاں گئے، اس کا وہ کیا پلان بناتے ہیں اور کیا آ کر کے وہ جواب دیتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔